کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ، اور میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 15 کنٹینیو کر رہا ہوں۔ طریقہ غسل۔ میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور غسل کے بعد کفن بچھے گھاٹ پر لٹانے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے گا۔ اگر خاتون میت اٹھانے میں مشکل درپیش ہو تو موٹی چادر سے ڈھانپ کر میت کے محرم مرد حضرات سے مدد لے کر غسل کے تختے پر لٹایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح غسل دینے کے بعد اٹھوایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر دیں، پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی سے دبایا جائے تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے۔ اس موقع پر کثرت سے پانی ڈالا جائے تاکہ جو کچھ نکلا ہو پانی اسے بہا لے جائے۔ نمبر 2، غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر یا کپڑے کی تھیلی یا ربڑ کے دستانے چڑھا کر میت کی طہارت یعنی استنجا کرائے، اور اگر کوئی بھی نجاست رہ گئی ہو تو اسے اچھی طرح میت کے جسم پر سے صاف کر دے۔ یہ کپڑا یا دستانہ اب اتار کر دوسری صاف تھیلی یا دستانہ چڑھا لیا جائے۔ خاتون میت کے غسل سے پہلے بندھے ہوئے بال کھول دیے جائیں۔ خاتون میت کی پن، کلپ، چوڑیاں، ناک کا لونگ اور لباس وغیرہ اس کے جسم سے الگ کر لیں۔ نمبر 4، غسل کرانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لیں۔ نمبر 5، اب دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے وضو کرایا جائے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو۔ بخاری۔ دوران وضو نہ کلی کرائی جائے نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، اس کی بجائے کپڑا یا روئی کے پھاہے تر کر کے اس سے میت کے دانتوں اور اس کے نتنوں کو صاف کر دینا کافی ہے۔ بحوالہ بخاری۔ اب ناک اور دونوں کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے تاکہ سر کے بال دھونے اور غسل کرانے کے دوران پانی اندر داخل نہ ہو۔ بعد میں اس روئی کو نکال دیا جائے گا۔ صابن کی جھاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئے جائیں۔ بقایا تمام غسل کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر دیا جائے۔ خاص طور پر حد سطر پر نہ کسی کی نظر پڑنی چاہیے اور نہ ہی خالی ہاتھ سے مس ہونا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ نمبر 9، پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصوں کو صابن وغیرہ سے دھویا جائے۔ گردن کے دائیں طرف سے لے کر دائیں پاؤں تک اور بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف سے پچھلا تمام حصہ دھویا جائے۔ یہی عمل بائیں طرف سے سامنے اور پھر کروٹ دلا کر پچھلا بایاں تمام حصہ دھویا جائے۔ غسل طاق مرتبہ دیا جائے۔ آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے۔ کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ملا سکتے ہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ پوائنٹ نمبر 11، میت کو تولیے سے خشک کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نکال دیں اور میت کے نیچے بھی ایک خشک چادر بچھا دیں۔ 12، خاتون کی میت ہو تو غسل کے بعد بالوں کی 3 چوٹیاں یا لٹیں بنا کر پیچھے کو ڈال دی جائیں۔ کنگھی بھی کی جا سکتی ہے۔ مدرجہ ذیل حدیث مبارک سے میت کے غسل سے متعلق چند احکامات ثابت ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا طاق عدد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور آخری بار 3 میں تیسرا، 5 میں پانچواں، اور 7 میں ساتواں میں کچھ کافور بھی ملا دینا، پھر جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب ہم فارغ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا یہ اندر یعنی ان کے بدن پر لپیٹ دو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے۔ بخاری۔ پوائنٹ نمبر 13، ایسے حالات میں جب کہ میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرایا جائے گا۔ ابی داؤد۔ یعنی یہ صورتحال اس وقت پیش آ سکتی ہے جب کہ میت کا جسم زیادہ جل گیا ہو، یا پانی میں یا کسی کیمیکل وغیرہ میں ڈوبنے سے گل سڑ گیا ہو، یا کسی حادثے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، یا کسی ایسی جلدی بیماری سے وفات پائی ہو کہ غسل کرانے سے جسم مزید پھٹنے کا خدشہ ہو۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اس چیپٹر میں اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں میرا جینا میرا مرنا کے اگلے چیپٹر میں، جس کا ٹائٹل ہے کفن دینا۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔